السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلم اسکالرس ڈی ایچ چینل میں خوش آمدید۔ مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بیان شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو بہترین یہ بیان ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بیان اپنے دوستوں کے پاس بھی شیئر کیا کریں۔ ہماری محنت کی قدر کریں، ایک بیان بنانے میں بہت محنت لگتی ہے۔ آپ ہماری محنت کی قدر کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، جزاک اللہ۔ تو سماعت فرمائیں مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ دلی کا ایک شاہزادہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھتیجا، شاہی خاندان میں پلنے والا، اکبر بادشاہ کی بہن کا گود میں کھلایا ہوا شاہزادہ، جوانی آئی، شباب آیا، لوگوں نے دیکھا دلی کی جامع مسجد کا، جس کا سب سے بر صغیر میں سب سے بڑا فرش ہے، سب سے بڑی جامع مسجد ہے، گرم گرم فرش پہ دوپہر کے وقت مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ چکر لگا رہے ہیں۔ 12 بجے کا وقت ہے، سخت گرمی ہے۔ کسی نے پوچھا شاہ جی یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کفر کے خلاف جہاد کرنا ہے، ڈرتا ہوں میرے پیروں کو اگر گرم زمین پہ چلنا پڑ گیا کہیں یہ جواب نہ دے دیں، میں ان کو گرم زمین پہ چلانے کا عادی بنا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ میں ان کو گرم گرم زمین پہ چلنے کی عادت ڈال رہا ہوں، مشق کر رہا ہوں، اگر چلنا پڑا کہیں کفر کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ وہ شاہ اسماعیل اکبر بادشاہ کے پاس شکایت کی ملانوں نے کہ سب استقبال کرتے ہیں آپ کا، اور یہ شاہ اسماعیل آپ کا استقبال نہیں کرتا۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کی سمجھ میں بات آئی، ناراض ہوا، شاہ صاحب کو بلا کے پوچھا کہ سارا جہان میرا ادب کرتا ہے، میں ہندوستان کا عظیم سلطنت کا بادشاہ ہوں، آپ مجھے دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ چنانچہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جس کے ہاتھوں میں سونے کے کانگن ہو اس کی تعظیم نہ کی جائے۔ یہ ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ ساری عمر کے نفل ایک طرف، استغفار ایک طرف، تہجد و اشراق ایک طرف، عبادات ایک طرف، اور ظالم کے سامنے حق کا کلمہ کہہ کر الٹا لٹک جانا یہ ایک طرف۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کہنے لگا کہ سونا ٹھیک نہیں، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے حرام فرمایا۔ بادشاہ بھی بادشاہ لوگ تھے، سونے کے کنگن اسی وقت اتار دیے، اور وہ جو ملا تھے نا جو احترام کیا کرتے تھے، شکایت کیا کرتے تھے، ان کو گرفتار کر کے منگوایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تم نے احترام کر کر کے مجھے الٹا گناہ میں ڈال دیا، اگر شاہ اسماعیل نہ ہوتا میں جہنم میں چلا جاتا۔ اب پھر وہ عادت تو پڑی ہوتی ہے نا، او جی ہم نے یہ سوچا تھا بادشاہ ناراض نہ ہو جائے، دیکھو نا جی چھوٹی خدائی ہوئی بادشاہ، کبھی آپ ناراض نہ ہو جائے۔ کہنے لگا میری ناراضگی کی پرواہ کی تم نے، میری بربادی کو تو نہ سوچا، تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مجھے کیوں نہیں پہنچایا، سرکار مدینہ کی آواز مجھے کیوں نہیں پہنچائی۔ پھر دلی میں ایک جلوس نکلتا تھا، شاہ صاحب کے زمانے میں جلوس نکلتا تھا، جلوس والوں نے ایک پیالہ، ایک جوڑا جوتیوں کا اور ایک دستار پگڑی امامہ یہ لے کے چلتے تھے لوگ،
اور لوگوں میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ پیالہ ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے، کھایا ہے، نوش فرمایا ہے، اور یہ جوتا وہ ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اور یہ پگڑی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کردہ ہے، لہذا احترام کرو۔ ہر جمعرات کو جلوس نکلتا تھا، لوگ کھڑے ہو کر احترام کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ جلوس شاہ اسماعیل شہید کے پاس سے گزرتا، آپ کھڑے نہ ہوتے تو سارے لوگ کہتے توبہ توبہ، یہ بڑا وہابی ہے، استقبال نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا۔ اکبر بادشاہ نے یہ بھی شاہ صاحب سے پوچھا کہ ساری دلی استقبال کرتی ہے، لوگ سارے احترام کرتے ہیں، چلو میرا احترام تو آپ نہیں کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیے اور آپ کے تبرکات اور آپ کے استعمال کردہ چیزوں کا بھی آپ استقبال نہیں کرتے، کمال ہے، حد ہو گئی تیرے والی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا، اکبر بادشاہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ وہی پیالہ ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، کھانا تناول فرمایا۔ اس جوتے کا کیا ثبوت ہے؟ اس پگڑی کا کیا ثبوت ہے؟ اس دستار کا کیا ثبوت ہے؟ اس امامے کا کیا ثبوت ہے؟ یہ جلوس دلی کے بازاروں میں گھما گھما کر شام کو اکبر بادشاہ کے دربار میں جاتا، اور وہ بادشاہ کچھ انعام دیتا ان جلوسوں کے مالکوں کو۔ پتہ چلا کہ یہ جو جلوس نکالنے والے ہیں یہ پرانے جلوسوں کی کمائی کھانے والے ہیں۔ یہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا، اکبر بادشاہ یہ جوتے حضور کے نہیں، یہ پیالہ حضور کا نہیں، یہ پگڑی امامہ دستار حضور کی نہیں، میں اس لیے احترام نہیں کرتا، اور اگر یہ حضور کے ہیں پھر سب سے بڑا بے ادب تو ہے، سب سے بڑا گستاخ تو ہے، سب سے بڑا بے دین تو ہے، اس لیے اگر یہ حضور کے تبرکات ہے ان کی زیارت کے لیے تجھے جانا چاہیے۔ یہ تیرے دربار میں چل کر آتے ہیں، تو کچھ پیسے ان کے متھے مار دیتا ہے، تجھ سے بڑا گستاخ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ حضور کے تبرکات ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ تو انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، ورنہ کہاں سرکار کی پگڑی اور کہاں حضور کا امامہ اور کہاں پیالہ اور کہاں حضور کے نالین مبارک۔ تو پتہ چلا کہ یہ جتنے بھی جلوس پلوس نکالتے ہیں نا، اس سے کمائی مقصود ہوتی ہے۔ مگر بادشاہ لوگ بڑے سمجھدار تھے، یوں لکھا علماء نے، جب شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ اگر یہ واقع حضور کے ہیں تو قیامت میں کیا جواب دے گا کہ تبرکات تیرے دروازے پہ چل کر آیا کرتے تھے، لکھا بادشاہ رونے لگا اور کہا اس جلوس کو بند کر دو۔ پہلے تو ساروں کا الزام شاہ اسماعیل پہ تھا نا، حکم ہو گیا کہ جلوس کو ہی بند کر دو۔ وہ سارے کہنے لگے یار اس وہابی کو نہ چھیڑتے تو اچھا تھا، وہ آمدنی کا ذریعہ بنا ہوا تھا، وہی مارا گیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ خوف خدا میں سب سے آگے تھا، تقوی اور پرہیزگاری میں یکتا تھا۔ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ جو پیر ہے، استاد ہے شاہ اسماعیل شہید کا، چنانچہ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جہاد کی تیاری کی، وہ جہاد جس کے مقابلے میں اس کائنات میں عبادت کوئی نہیں، سب سے بڑی عبادت جہاد ہے، سب سے بڑا مرتبہ مجاہد کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 100 سال کی عبادت ایک طرف اور مجاہد کا جہاد میں جاتے جاتے تھوک دینا ایک طرف، پھر اس کے تھوکنے کا مرتبہ بھی زیادہ۔ کیوں؟ وہ اسلام کو چمکانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے میدان میں آتا ہے۔ مولانا سید صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب کرامت بزرگ تھے، شاہ اسماعیل سے فرمایا کہ تبلیغ کرو،
عشاء کی نماز کا وقت ہے، شاہ اسماعیل شہید دوسرے دروازے سے نکل کے چل دیے، مولانا عبدالقیوم صاحب رحمہ اللہ پیچھے پیچھے چل دیے۔ چاندنی چوک میں پہنچے، مولانا عبدالقیوم صاحب نے راستہ روک کے پوچھا، اللہ والے کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا چکلے میں تبلیغ کرنے چلا۔ مولانا عبدالقیوم نے داڑھی کو ہاتھ لگایا، شاہی خاندان میں بدنام ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا میں عزت ہے، علم ہے، عمل ہے، شہزادگی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے تم قریب ہو، اللہ اللہ کرنے والے ہو، شاہ ولی اللہ کا تو پوتا ہے، شاہ عبدالعزیز کا بھتیجا ہے، شاہ عبدالقادر کا بیٹا ہے، چکلیم کی طرف جاؤ گے بدنام ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم شاہ اسماعیل شہید نے کیا بات کہی، فرمایا دلی کے چاندنی چوک میں میری 100 دفعہ کوئی داڑھی پکڑ کے میرے سر پہ جوتے مارے، میں اس پہ راضی نہیں ہوں گا، میں اس پہ راضی ہوں بجائے اس کے کہ مجھے کوئی واہ 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 کرے۔ میں خدا کا قرآن، خدا کا پیغام، کالی کملی والے کا پیغام ان کنجریوں کو جا کے سناؤں گا جن کو کوئی سنانے نہیں جاتا۔ اللہ، میری کیا عزت ہے دنیا میں؟ میری داڑھی پکڑ کر کوئی جوتے مارے مجھے پرواہ نہیں، میرے لیے یہ سستا ہے کہ میدان حشر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دامن پکڑ کے یہ پوچھے کہ تو میری آل میں سے تھا، میرا دین مٹ رہا تھا، تو کیا کر رہا تھا؟ چلے گئے اس بازار میں، ان کی میٹنگ تھی، کوئی اجلاس تھا، کوئی پنچایت تھی، ان کی جو صدر تھی اس کے یہاں سب رنڈیاں اکٹھی تھی۔ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، بچی آئی، لگا کون ہے؟ کہ بابا صدا سناتا ہے، اپنی کوئی پیغام سناتا ہے بابا۔ وہ بچی اوپر سے 4 آنے لے کے آئی، لگا نہیں لیتا ہوں، بابا کوئی صدا سنانے آیا ہے۔ پھر وہ بچی 8 آنے لے کر آئی، واپس کر دیے، پھر وہ روپیہ لے کر آئی، وہ بھی واپس کر دیے۔ آخر ایک سمجھدار عورت نیچے اتری کہ بابا اور کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا بیٹی کچھ نہیں مانگتا، صدا سناتا ہوں۔ اس نے اوپر جا کے کہا کوئی بابا ہے؟ چلو 2 منٹ مذاق ہوگا، دل لگی ہوگی، کہتا صدا سناؤں گا، بلا لو۔ انہوں نے کہا بلا لو، بلا لیا۔ چاروں طرف سرخی پاؤڈر کیے بیٹھی تھی، بدکاری کی تیاری تھی، زنا کی تیاری تھی، فحاشی کی تیاری تھی، بدماشی کی تیاری تھی۔ شاہ نے رومال زمین پہ بچھا کر بیچ میں بیٹھ کر سورۃ والتین کی تلاوت فرمائی۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں کتنے حسین چہرے دیے، حسین شکلیں بنائی، صورتیں بنا کے دی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ سبحان اللہ۔ تم ان شکلوں کو جہنم میں نہ جلاؤ، جہنم کا ایندھن نہ بناؤ۔ یہ پیاری پیاری سونی سونی صورتیں جہنم میں جلیں گی، تباہی مچ جائے۔ شاہ کی زبان تھی، دکھے ہوئے دل سے خدا کا قرآن پڑھا۔ یوں لکھا ہے، مولانا غلام محمد مہر لکھتے ہیں تاریخ میں کہ جتنی بھی تھی تمام کے تمام نے کھڑی ہو کر کے کہا مطالبہ کرو کیا چاہتے ہو؟ فرمایا ساری وضو کر لو، سب نے وضو کیا۔ فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو، تمام سجدے میں پڑ گئی۔ پھر شاہ بھی سجدے میں پڑ گیا، الہی سجدے میں گرانا میرا کام تھا، منظور کرنا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام طوائفوں نے توبہ کر لی، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سن کر ڈر گئی۔ اور کیا کہنے، شاہ صاحب سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کہ ہم نے سکھوں اور مراٹھوں سے جہاد کرنا ہے۔ وہ تمام کی تمام نکل آئی کہ ہم مجاہدین کی روٹیاں پکایا کریں گے، مجاہدین کے گھوڑوں کا دانہ پیسا کریں گے۔
شاہ اسماعیل شہید پر کفر کا فتویٰ لگانے والوں، تم نے ہمیشہ کفر کی حمایت کی، قرآن کے نام پہ روٹیاں کھائی، ایمان کے نام پہ حلوہ کھایا، اور جب بھی موقع آیا تم کنی بچا کر نکل گئے۔ اب ختم نبوت کا موقع آیا، تحریک چلی، علماء گئے، اللہ والوں نے شور کیا، جلوس نکالے، اور انہوں نے یا رسول اللہ کانفرنس کا نام لے کر اپنی جان بچائی۔ ختم نبوت کی تحریک میں ساتھ نہیں دیا، سن 74 کی تحریک میں ساتھ نہیں دیا، اب ساتھ نہیں دیا، اور میں کہتا ہوں کالی کملی والے کے ختم نبوت سے تم غداری کرتے ہیں۔ جب کام بن جاتا ہے پھر چپ کے قریب آ جاتے ہیں، کاغذ پکڑا دیا، لکھو اس پہ جو چاہتے ہیں۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے پنجاب کا دورہ کیا، سکھوں نے خنزیر ذبح کر کر کے مسلمانوں کی مسجدوں میں پھینک دیے تھے۔ شاہ اسماعیل نے دورہ کیا، مسجدوں کی بے ادبی دیکھی، بے حرمتی دیکھی، برداشت نہ کر سکا، دلی کا شہزادہ وہاں سے قافلہ لے کے آیا، رنجیت سنگھ سے ٹکرایا۔ مقابلہ سکھوں سے کیا، مراٹھوں سے کیا، ڈوگروں سے کیا، فتوے مولویوں نے دیے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ کبھی تم بھی ٹکرائے کسی سے؟ جب بھی ٹکرائے حلوے سے ٹکرائے، جب بھی ٹکرائے پراٹھے سے ٹکرائے۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ رنجیت سنگھ کی حکومت سے ٹکرایا، جس نے سور خنزیر ذبح کر کے مسجدوں میں پھینکے، ان سکھوں سے ٹکرایا، مراٹھوں سے ٹکرایا، لاکھوں آدمی شہید ہوا ہے شاہ اسماعیل کے جھنڈے کے ساتھ ہو کر۔ اللہ اکبر۔ حضروں کے علاقے میں آج بھی جا کے دیکھو، بے شمار قبریں ہیں شہداء کی۔ اس لیے قرآن کریم نے لوگوں کے بارے میں فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والوں، آؤ میدان میں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، مقابلے میں آؤ۔ مراٹھوں کی حکومت سے شاہ ٹکرایا، بدعتیوں سے شاہ ٹکرایا، سکھوں سے شاہ ٹکرایا، ڈوگروں کی حکومت سے شاہ ٹکرایا، اور آج سے 200 سال پہلے بادشاہ مبارک ہو تیری فہم پر، تیرے ادراک پر، تیری سمجھ پر، سارا پنجاب چھوڑ کر کشمیر میں جا کے حملہ کیا۔ شاہ کی سوچ یہ تھی کہ کشمیر جس کے قبضے میں آ جائے گا بر صغیر اسی کا بن جائے گا، چنانچہ آج پاکستان کو کشمیر نہ ہونے کی وجہ سے ہی لنگڑا بنا رکھا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید کی روح نے یہ محسوس کیا کہ کشمیر اگر قابو و قبضے میں آ جائے پھر بر صغیر کو قبضے میں کرنا کوئی مشکل نہیں، چنانچہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں تک لڑتے لڑتے جہاد کرتے کرتے پہنچے۔ شاہ اسماعیل قرب مبارک کو مسلمانوں نے غداری کی سکھائے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کو بھی، جو شاہ اسماعیل کا پیر ہے، بزرگ ہے، ان کو بھی، بلکہ ان کا سر قلم کر کے گڑی حبیب اللہ کئی میل کے فاصلے پہ ہے، بالا کوٹ سے وہاں دفن کیا، دھڑ یہاں بالا کوٹ میں دفن کیا، اور شاہ اسماعیل کا مزار پہاڑ کے اوپر ہے، وہاں شہید کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید کی نشانی کیا ہے، شہید کی علامت کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ شہید کی قبر کے پاس سے خس عطر کی خوشبو آتی ہے۔ چنانچہ جا کے دیکھو، خضرا پودینہ، 4 رنگوں کا پودینہ،
سبز، لال، ہرا، گلابی، 4 رنگ کا پودینہ قد آدم بغیر کسی کے کاشت کیے ہوئے پہاڑ کے دامن میں چاروں طرف کھڑا ہے، اور جب ہوا وہ پودینے سے خوشبو لے کر اڑاتی ہے خس عطر کی بارش برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ آواز آتی ہے شاہ تجھے یہاں کیا چیز لے آئی، اور دلی کے شہزادے اور بی بی چھکوں کی گود میں کھیلنے والے، اکبر بادشاہ کے خاندان میں پلنے والے، اور شاہ ولی اللہ کے پوتے، شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے، تو اتنا بڑا عظیم آدمی ہو کر تجھے یہاں کیا ملا؟ تو یہاں بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ کیا لینے آیا؟ جواب ملا بلا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں سر کٹا دیتا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے دشمنی نہیں، کسی سے حسد نہیں، کسی سے عداوت اور بغض نہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ مرتا نہیں، وہ تو اور زندہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے مجاہد کا خون زمین پہ قطرہ بعد میں پہنچتا ہے، میں پہلے عرش پہ قبول کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میری امت جب تک جہاد کرتی رہے گی اسے کوئی زیر نہیں کر سکے گا، اور جب امت جہاد چھوڑ دے گی پھر بزدل بن جائے گی، پھر مرے گی، ذلیل ہوگا۔ تو جو لوگ خود نیکی نہیں کر سکتے کم سے کم جنہوں نے نیکی کی ہے اس کو تو پسند فرمائے۔ اب میری تو ہمت نہیں، اگر آپ میں سے کوئی اللہ کے نام پر جہاد کرے تو اس کو میں برا تو نہ کہوں۔ جنہوں نے اللہ کے نام پر شہادت کے پیالے پیے، جنہوں نے اللہ کے نام پر اپنی جان کے ٹکڑے کرائے، جنہوں نے خون کا آخری قطرہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نبھاتے ہوئے، اس کو پورا کرتے ہوئے، جس نے اپنے خون کا قطرہ بہا دیا، اس سے اچھا اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک بات سے اندازہ لگائیں گے آپ کہ مجاہد کتنا عظیم ہوتا ہے۔ توجہ کریں، ابھی ہم نماز پڑھیں گے، آپ سنتیں بھی پڑھیں گے، فرض بھی پڑھیں گے، اگر سینہ قبلے کی طرف سے پھر گیا نماز ختم۔ سلام پھیرنے سے پہلے اگر آپ نے منہ یوں پھیر لیا نماز ختم۔ سجدے میں اگر پیروں کے دونوں انگوٹھے اوپر اٹھ گئے نماز ختم۔ اگر آپ نے بار بار کپڑے کو ہاتھ لگایا نماز میں تو نماز ختم۔ اگر آپ نماز میں ہنس پڑے تو نماز ختم، سینہ پھر گیا تو نماز ختم۔ مگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت جب جہاد کیا کرتی تھی، اور کیا کہنا اس فوج کا جس کا کمانڈر کالی کملی والا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ نماز پڑھتے تھے نا، 2 طبقے بن جاتے تھے مجاہدین کے، ایک طبقہ ایک قافلہ ایک گروہ جہاد میں شریک ہے، اور دوسرا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو کر 1 رکعت پڑھتا ہے۔ 1 رکعت پڑھ کر یہ جہاد میں چلے جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، وہ آ کر 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ تلوار چلائی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، کافروں کی گردنیں کاٹی، اپنی کٹا دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے مجاہدی، پیٹھ نہیں، سینہ نہیں، تو سارا بھی پھر گیا، تلوار چلاتا رہے، گردن کاٹتا رہے، اپنی گردن کٹواتا رہے، لہو بہاتا رہے، گھوڑے دوڑاتا رہے، اس لیے میرے لیے جہاد کر رہا ہے، میں تجھے نماز ہی میں شمار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، گویا وہ نماز ہی میں کھڑا ہے۔ پھر یہ قافلہ چلا گیا، پھر آ
कर दूसरे काफिले ने दूसरी रकात पढ़ी, फिर वो आ गया, फिर आकर के उसने और रकात पढ़ी। यानी वो सहाबा किराम जिहाद में जो नमाज पढ़ते थे वो भी जमात नहीं छोड़ते थे, और वो तलवारें लेकर के जिहाद भी करते रहते थे और नमाज में शामिल हुआ करते थे। तो पता चला कि जिहाद ऐसी अजीम इबादत है, ऐसी अजीम अल्लाह के यहाँ मकबूल तरीन इबादत है कि वो उसके मुकाबले में और कोई इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। और शाह इस्माइल ने जिहाद फरमाया और आज तक उसकी रूह जिहाद कर रही है। मैं खुद वहां कई मर्तबा गया, वहां के लोगों से पूछा, एक दरख्त शाह इस्माइल की कब्र के बिल्कुल सिराने पे खड़ा है और वो दरख्त कद्दे आदम बुलंद होकर यूं कब्र पे छा गया, झुक गया, जैसे छतरी नहीं फैल जाती इस तरह फैला है कब्र की तरफ। सारी कब्र को उसने अपनी आगोश में ले लिया। और बेशुमार लोगों से सुना कि इस इलाके में जब कोई बीमार हो जाता है और कोई बदअकीदा अगर बता दे कि इस कब्र पे जाके कपड़ा बांध दे, तेरा बुखार उतर जाएगा, फलानी बीमारी दूर हो जाएगी। अगर कोई औरत आकर शाह की कब्र पे खड़े हुए दरख्तों में से किसी को आकर ठीकड़ी कपड़ा बांध जाए, परिंदे जब तक चूंचों से धागा धागा करके ना ले जाएं चैन नहीं करते। जानवर तमाम कपड़े को खेल के ले जाते हैं। गोया अल्लाह पाक ये पसंद नहीं करता जिसने सारी उम्र शिरक को मिटाया हो, बिदात को मिटाया हो, उसकी कब्र पे खुदा बिदात होने नहीं देता। सुभान अल्लाह। शहीद आएंगे कयामत के दिन अपने सर को हाथ में लेकर आएंगे। अल्लाह पाक शुहदा को, शहीदों को फरमाएंगे जन्नत में चले जाओ। ये खड़े रहेंगे, अल्लाह पाक पूछेंगे और क्या मांगते हो? फरमाया कुछ और अता हो कि जाओ जन्नत तो तुम्हें दे दी, और क्या मांगते हो? अर्ज करते हैं इलाही हमें जन्नत की जरूरत नहीं, हमें हूरों की जरूरत नहीं, गिलमाल की जरूरत नहीं, दूध की नहरों की हाजत नहीं, सुर्ख याकूत सबद याकूत के मकानों की जरूरत नहीं, मुश्को अंबर साफरान कस्तूरी की गारे के बने हुए महलात की कोई जरूरत नहीं। इलाही अगर हमारा मुंह मांगा इनाम मिले, हमें दुनिया में फिर पैदा कर, हम फिर एक मर्तबा तेरी राह में सर कटा के आए। जो मदा तेरे नाम पे सर कटाने में आया वो जन्नत में कहाँ है? जो लुत्फ, जो कैफ, जो लज्जत, जो मजा तेरे नाम पे सर कटाने में आया है वो जन्नत में कहाँ आ सकता है? इलाही हदीस पाक में खुद आता है, इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया मेरे अल्लाह मुझे 100 मरतबा पैदा कर, 100 मरतबा मुझे कत्ल करा इन काफिरों के हाथों, मुझे तेरे नाम पे मरने में जो मजा आएगा वो तख्तो ताज में कहाँ, वो दौलत में कहाँ, वो जन्नत में कहाँ? जिन्होंने महज अल्लाह की रजा के लिए, उसको खुश करने के लिए और ऐसा खुदा को माना, उसके नाम पे सर दे दिया, ऐसा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना, आपके नाम पर सर दे दिया, कुरान को ऐसा माना, उस पर सर दे दिया, तन मन धन कुर्बान कर दिया, अपने जान के टुकड़े तो करा लिए मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ पीठ न की। तो बड़ी अजमत की है शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने। इसलिए थोड़ा सा अर्ज कर दिया कि कल परसों यौम गुजरा है शाह साहब का। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी शाह साहब का खादिम बनाए, गुलाम बनाए, अल्लाह वालों की सोबत नसीब फरमाए और क़यामत के दिन अल्लाह पाक मेरा और आप सबका अच्छे लोगों के साथ हशर फरमाए। बहरहाल बड़े ऊंचे लोग थे, काम के लोग थे, समझदार लोग थे, मुकद्दरों वाले लोग थे। अल्लाह के दीन को जो दिल्ली से शाहजादा लेके चला, खुदा की कसम जन्नत में तो पहुंच गया मगर वापस दिल्ली ना गया, वापस दिल्ली ना गया, बालाकोट की पहाड़ी पे जाके देख लो अब भी सोया हुआ है। अल्लाह पाक इन अजीम लोगों का इत्तिबा नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आपने मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रहमतुल्लाह अलैह का एक बयान हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में समाअत किया। तो ये बयान
اپنے دوستوں کے پاس، اپنے رشتہ دار عزیزوں کے پاس شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ یہ بیان 18 مئی 1983 میں بیان فرمایا گیا تھا۔ ہم انشاءاللہ نئے بیان کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔